بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکابر دیوبند کیا تھے؟ از مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں اکابر دیوبند کیا تھے؟ اس کا جواب مختصر لفظوں میں یوں بھی دیا جا سکتا ہے کہ وہ خیر القرون کی یادگار تھے، سلف صالحین کا نمونہ تھے، اسلامی مزاج و مذاق یعنی ذوق کے جیتی جاگتی تصویر تھے۔ لیکن ان مختصر جملوں کی تشریح و تفصیل کرنے بیٹھے تو اس کے لیے دفتر کے دفتر بھی ناکافی ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ان کی خصوصیات کو لفظوں میں سمیٹنا مشکل ہی نہیں تقریباً ناممکن ہے۔ اس لیے ان کی خصوصیات کا تعلق در حقیقت اس مزاج و مذاق یعنی ذوق سے ہے جو صحابہ اکرام کی سیرتوں اور ان کی طرز زندگی سے تھا، اور مزاج و مذاق یعنی ذوق وہ چیز ہے جو محسوس تو کی جا سکتی ہے لیکن الفاظ کے ذریعے ٹھیک ٹھیک بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح گلاب کی خوشبو کو سونگا تو جا سکتا ہے لیکن ان کی پوری کیفیات کو الفاظ میں ڈھالنا ممکن نہیں، اسی طرح ان حضرات کی مزاج و مذاق یعنی ذوق کو ان کی صحبتوں اور ان کے واقعات سے سمجھا جا سکتا ہے مگر ان کی منطقی تعبیر ناممکن ہے۔ لہٰذا اس مضمون میں اکابر دیوبند کی خصوصیات و امتیازات کو نظری طور سے بیان کرنے کے بجائے ان کے چند متفرق واقعات سنانا مقصود ہے جن سے ان کی خصوصیات زیادہ واضح اور آسان طریقے سے سمجھ میں آ سکے گی۔ ہیڈنگ: علم و فضل اور اس کے ساتھ تواضع و للہیت۔ اگر صرف وسعت مطالعہ، قوت استعداد اور کثرت معلومات کا نام علم ہوتا تو یہ صفت آج بھی ایسی کامیاب نہیں، لیکن اکابر دیوبند کی خصوصیت یہ ہے کہ علم و فضل کے سمندر سینے میں جذب کر لینے کے باوجود ان کی تواضع، قناعت اور للہیت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ یہ محاورہ زبان زد عام ہے کہ پھلوں سے لدی ہوئی ساکھ ہمیشہ جھکتی ہے، لیکن ہمارے زمانے میں اس محاورے کا عملی مظاہرہ جتنا اکابر دیوبند کی زندگی میں نظر آتا ہے اور کہیں نہیں ملتا۔ چند واقعات ملاقات فرمائیں۔ نمبر 1، بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم بحر ناپیدا کنارے تھے۔ ان کی تصانیف آب حیات، تقریر دل پذیر، قاسم العلوم، مباحثہ شاہجہاں پور وغیرہ ان کی مقام بلندی کا کچھ اندازہ ہوتا ہے، اور اس میں سے بعض تصانیف تو ایسی ہیں کہ کچھ اچھے علماء کے بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ حد یہ ہے کہ ان کے ہم اثر بزرگ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ دارالعلوم میں معروف تھا کہ میں نے آب حیات کا 6 مرتبہ مطالعہ کیا ہے، اب وہ کچھ سمجھ میں آئی ہے۔ اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے ہیں کہ اب بھی مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر میرے سمجھ میں نہیں آتی اور زیادہ غور خوض کی مشقت مجھ سے برداشت ہوتی نہیں، اس لیے مستفید ہونے سے محروم رہتا ہوں اور اپنے دل کو یوں سمجھا لیتا ہوں کہ ضروریات کا علم حاصل کرنے کے لیے سہل کتابیں موجود ہیں، پھر کیوں مشقت اٹھائی جائے۔ ایسے وسیع و عمیق علم کے بعد بالخصوص جب کہ اس پر عقلیت کا غلبہ ہو، عموماً علم و فضل کا زبردست پندار پیدا ہو جایا کرتا ہے، لیکن حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ خود فرماتے ہیں جس طرح صوفیوں میں بدنام ہوں اسی طرح مولویت کا دھبا بھی مجھ پر لگا ہوا ہے، اس لیے پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ اگر یہ مولویت کا قید نہ ہوتی تو قاسم کی خاک کا بھی پتہ نہ چلتا۔ چنانچہ ان کی بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ بقول مولانا احمد صاحب امروہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت مولانا قاسم صاحب جس طالب علم کے اندر تکبر دیکھتے تھے تو اس سے کبھی کبھی جوتے اٹھوایا کرتے تھے، اور جس کے اندر تواضع دیکھتے تھے اس کے جوتے خود اٹھا لیا کرتے تھے۔ واقعہ نمبر 2، یہی حال حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ انہیں ان کے تفقہ کے مقام بلندی کے بنا پر حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو حنیفہ اشر کا لقب دیا تھا، اور وہ اپنے عہد میں اسی لقب سے معروف تھے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری صاحب جیسے بلند پائے محقق جو علامہ شامی کو فقیہ النفس کا مرتبہ دینے کے لیے تیار نہ تھے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو فقیہ النفس فرمایا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سناتے ہیں کہ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے کہ بارش آ گئی، سب طلبہ کتابیں لے کر اندر کو بھاگے،
मगर मौलाना सब तलबा की जूतियां जमा कर रहे थे कि उठाकर ले चलें। लोगों ने ये हालात देखी तो कट गए। वाक़या नंबर 3, शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूदुल हसन साहब के इल्म व फजल का क्या ठिकाना। लेकिन हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह रावी हैं कि एक मरतबा मुरादाबाद तशरीफ़ ले गए तो वहाँ के लोगों ने वाज कहने के लिए इसरार किया। मौलाना ने उज़्र फरमाया कि मुझे आदत नहीं, मगर लोग ना माने तो इसरार पर वाज के लिए खड़े हो गए और एक हदीस पढ़ी और इसका तर्जुमा ये किया कि एक आलिम शैतान पर 1000 आबिद से ज़्यादा भारी है। मजमा में एक मशहूर आलिम मौजूद थे। उन्होंने खड़े होकर कहा कि ये तर्जुमा गलत है और जिसका तर्जुमा भी सही ना करना आवे उसको वाज कहना जायज़। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का जवाबी रद्द अमल मालूम करने से पहले हमें चाहिए कि ज़रा गिरबा में मुंह डालकर सोचें कि अगर उनकी जगह हम होते तो क्या करते। तर्जुमा सही था, उन साहिब का अंदाज बयां तौहीन आमेज़ ही नहीं इस्ताल अंगेज भी था। लेकिन इस शेख वक्त का तर्ज अमल सुने। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये सुनकर मौलाना फ़ौरन बैठ गए और फरमाया कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे वाज की लियाकत नहीं, मगर उन लोगों ने नहीं माना। खैर अब मेरे पास उज़्र की दलील भी हो गई, यानी आपकी शहादत। चुनांचा वाज तो पहले ही मरहले पर ख़त्म फरमा दिया। इसके बाद उन आलिम साहब से बतौर इस्तिफादा पूछा कि गलती क्या है ताकि आइंदा बचूं। उन्होंने फरमाया शद का तर्जुमा ज़्यादा भारी नहीं बल्कि ज़्यादा नुकसानदेह का आता है। मौलाना ने बरजस्ता फरमाया कि हदीस वही में है, कभी मुझ पर वही घंटियों की आवाज़ की तरह आती है और वह मुझ पर सबसे ज़्यादा भारी होती है। क्या ये भी ज़र ज़्यादा नुकसानदेह की माने है? इस पर वह साहब दम बखुद रह गए।